اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستکبر۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا ہر کمزور شخص اور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر یہ اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ خبر دے دوں؟ پھر آپ نے فرمایا ہر سرکش، بخیل اور تکبر کرنے والا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غریب لوگ، مسکین لوگ قیامت کے دن جنت کے اندر 500 سال پہلے مالداروں سے داخل ہوں گے۔ یہ کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا کہ 500 سال پہلے ان کو اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء ب500 عام۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں غریب مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور بھائیوں یاد رکھو اللہ رب العالمین ان غریبوں کے ذریعے مالداروں کو آزماتا ہے، انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ان فقیروں اور مسکینوں کے ذریعے مالداروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد انعم اللہ علیہ نعمتا فاسبغها علیہ ثم جعل من حوائج الناس الیہ فتبرم فقد عرض تلک النعمت للزوال۔ اللہ رب العالمین جس بندے کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے اور اس پر وہ نعمت نچھاور کر دیتا ہے، پھر لوگوں کی ضروریات بھی اس کی طرف رکھ دیتا ہے، لوگ آ کر کے مانگتے ہیں۔ اب اگر اس نے تنگ دلی اور ترش روئی دکھائی تو اس نے اس نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ یہ بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نعمتیں اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ یہ بندوں کو فائدہ پہنچائیں، اور یہ نعمتیں انہی میں رہتی ہیں جب تک یہ بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں اور ان غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب لوگوں کو ان نعمتوں سے روک دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی یہ نعمتیں ان سے چھین کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام ہے۔ احسان جتانے کی بات تو دور کی بات ہے، ان کے ذریعے اللہ ہم کو آزما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ ہم غریب مسکین کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ کسی محتاج کو بھیج دیتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسلام کے اندر مسکینوں کے جذبات کی حفاظت کا ہم لوگ ایک نمونہ دیکھتے ہیں کہ مسکین کے کبھی بھی اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ ایک مسکین تھے، مہاجر تھے، ان کے خرچ کی ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے رکھی تھی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ بھی الزام لگانے کے اندر تھے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا ٹکڑا توڑتا تھا، یہ نہیں کہا ہمارا کھاتا تھا تو، اور ہماری بیٹی کے اوپر کیسے الزام لگایا۔ زبان کے اوپر ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ یہ کہا کہ میں آج کے بعد مستہ کو خرچہ نہیں دوں گا۔ یعنی یہ کلمات بھی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو گئے، اللہ رب العالمین اس پر بھی ناراض ہوگا، اور بلکہ آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو تم میں سے بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور کو معاف کر دے؟
اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کو یہ کلمہ بھی اچھا نہیں لگا کہ تم ایک غریب مسکین کو تکلیف نہیں دے سکتے، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ رب العالمین سے معافی طلب کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میں اس کا خرچہ دوبارہ جاری کر دیتا ہوں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کو ہم دیں کبھی بھی اس سے دعا کا مطالبہ بھی نہ کریں، شکریہ کا مطالبہ نہ کریں۔ میں اس کو اتنا زیادہ دیتا ہوں، کبھی یہ میرا شکر بھی نہیں ادا کرتا اور مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، تو شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے دینے کی بنا پر یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یعنی مومن بندے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم اس پر شکریہ ادا کرو، یا ہم لا نرید منکم جزاء، اس کا بدلہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ دعا دینا بھی ایک بدلہ ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی پیسے خرچ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یا کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ تو ہمارے لیے دعا کر، اور اگر دعا کرنے کی کہیں تو اجر و ثواب میں کمی آ جاتی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا له حتی تروا انکم قد کافأتموہ۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، تو اس کے لیے جو ہے اس کا بدلہ اس کو دو، اور اگر بدلہ دینے کے اندر کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ گویا کہ اس کا بدلہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو دیا جائے وہ دعا نہ کرے، دعا کرنا چاہیے، لیکن دینے والے کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تو ہمارے لیے دعا کر۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر کوئی کسی کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو اس کے لیے واپس وہی دعا جو ہے لوٹا دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ واقعہ ہے جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بکری ہدیے میں دی گئی، تو آپ نے ذبح کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خادمہ کو بھیجا تقسیم کرنے کے لیے، اور خادمہ جب واپس آئی تو کہے کہ لوگوں نے کیا کہا؟ خادمہ کہتی لوگوں نے کہا بارک اللہ فیکم، لوگوں نے کہا اللہ تمہارے مال اولاد میں برکت دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ وبارک اللہ فیہم، اللہ ان کے مال و اولاد میں بھی برکت دے دے، یہ ان کی دعا کا بدلہ ہے جو انہوں نے ہمارے لیے دعا کیا ہے، لہٰذا دعا کے بدلے میں دعا ہو گئی، اور اب اپنا جو اجر ہے وہ باقی رہ گیا۔ بہرحال بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت عظیم اجر ہے، لیکن اس کی بنا پر جس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اس کے اوپر احسان نہیں جتانا، اور نہ کبھی یہ سوچنا کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہ کبھی شکریہ طلب کرنا ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے، ہم دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں، تجارت ہماری اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احسان جتانے والی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔